بھائی یہ بڑے لوگ جو تھے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملے ہیں۔ آپ دنیا میں جتنے لوگ رہنما گزرے، پیشوا گزرے، مقتدا ہوئے ہیں امت کے، آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی بڑے کے قدموں میں بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اماموں کی امام ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں اگر میں ان کے پاس 2 سال نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو خاندان نبوت سے ہوئے ہیں اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے، فرماتے ہیں ان کی صحبت میں 2 سال میں نہ رہتا لہلک النعمان، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے خاندان نبوت سے ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو 3 کاموں میں سے ایک کام میں مشغول تھے، ایک عبادت میں، 3 عبادات میں سے ایک عبادت میں مشغول تھے۔ فرمایا یا تو روزے میں ہوتے، یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا پھر نماز میں مشغول ہوتے۔ یہ ان کی سیرت ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو سیدنا حسن مجتبیٰ، سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما ان کی اولاد ہیں، جن اس نسل سے ہوئے ہیں، اور یہ سارے لوگ یہ ایسے پاک لوگ تھے۔ میرا شعر ہے اصحاب رسول اور آل رسول باغ نبوت کے ہیں یہ پھول، حضور کے اصحاب بھی پاک، حضور کی جو ہے آل بیت بھی، آل بھی پاک۔ تو وہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ بات یاد کر کے جائیں انشاءاللہ کام دے گی۔ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی خدمت کرتے، ان کا ادب کرتے ہوئے شرمانا نہ، عار محسوس نہ کرنا۔ 3 آدمیوں اکرام کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے نہ شرمانا۔ فرماتے ہیں ایک باپ یعنی آ جائے کھڑا ہوتے ہوئے نہ سمجھانا۔ حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم باپ کھڑا ہے تو بیٹا نہ بیٹھے، فرمایا باپ چل رہا ہے تو اس کے آگے آگے بیٹا نہ چلے۔ یہ سبق دے کے ہمیں گئے، اللہ کرے یہ سبق ہمیں یاد ہو جائے۔ باپ کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے نہ شرمائے، اس کو دباتا ہوا نہ شرمائے۔ باپ ہے جنت کا دروازہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عظمت میں باپ اونچا ہے، خدمت میں ماں آگے ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے، عظمت جو ہے وہ باپ کی زیادہ ہے، تو فرمایا باپ کا ادب کرتے ہوئے شرمانا نہ۔ کسی کا باپ نہیں ہے دنیا میں، چلے گئے، والدہ چلی گئی، دروازہ پھر بھی کھلا ہے عمل کا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اللہ جل جلالہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے ہے، بعض دفعہ عورتوں کا جی چاہتے ہیں کہ ہم بھی جائیں،
نہیں، ان کے لیے ممانعت ہے کہ وہ قبرستان میں نہ جائیں۔ حدیث میں آیا ہے، سن چکے مشکات شریف کی شرح میں وہ حدیث آئی، یہاں درس ہوتا ہے جب، کہ گھر بیٹھے ہوئے عورت اگر ایصال ثواب کرتی ہے، دعا کرتی ہے اموات کے لیے، عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عمل کرے، دروازہ کھلا۔ اور دوسرا فرمایا کہ استاد کی خدمت، اس کا ادب کرتے ہوئے نہ شرمانا۔ پہلے لوگ جو ہیں اساتذہ کے پاس یہ ادب سکھانے کے لیے، اخلاق سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے با اخلاق اہل علم کے پاس لوگ بھیجتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے اتالیق، کہ ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والے۔ یہ ہارون رشید کے بارے میں مشہور ان کا واقعہ، خبر لینے کے لیے گئے کہ میرے بچے، 2 بچے جو ہے چھوڑے ہوئے ایک عالم دین کے پاس، مامون رشید میں علامہ عصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے کہ ان کو اخلاق سکھائیں۔ تو وہ گئے کہ پتہ کروں کہ میرے بچے کیا سیکھ چکے ہیں۔ ہم مسجد میں گئے جہاں وہ رہتے تھے، مدرسہ میں یا خانقاہ میں، مرکز میں، جو بھی، وہ دیکھ رہے ہیں میرے بچے کیا کرتے ہیں۔ جب استاد اٹھے تو ہارون رشید کے دونوں بچے دوڑے استادوں کے جوتا اٹھانے کے لیے، ایک کے قابو میں ایک جوتا آیا، دوسرے کے قابو میں دوسرا آیا، دونوں نے پکڑ کر اپنے استاد کے سامنے رکھ دی، ان کے پاؤں میں رکھی۔ تو استاد نے پوچھا کہ آپ جی کیا کرنے کے لیے آئے؟ کہنے لگے جو کچھ کرنے کے لیے آیا تھا مجھے سمجھ آ گئی، الحمدللہ۔ تو یہ کیونکہ باپ تربیت بعض دفعہ نہیں براہ راست کر سکتا۔ دیکھو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑے عالم تھے، مفتی اعظم تھے، لیکن اپنے بچوں کو حضرت تقی صاحب کو اور حضرت مفتی رفیع صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر کے گئے کہ آپ ان کی تربیت فرمائیں، اور انہوں نے پھر تربیت فرمائی اور انہوں نے بات مانی ان کی خدمت کی۔ تو تیسرا فرمایا کہ مہمان کی خدمت کرتے ہوئے نہ شرمانا۔ مہمان آ جائے، خود اٹھ کر کچھ کرنا پڑ جائے، تب بھی کوئی اس میں عار محسوس نہ کرے۔ الحمدللہ میں خود جو ہے بعض دفعہ کرسی پکڑ کے رکھتا ہوں، اس لیے بھائی چلو بیٹھ جائیں، نہیں ہے کوئی لڑکی، کسی نے رکھ دی ٹھیک ہے، نہیں خود پانی پلانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں، تو اللہ کی خدمت قبول فرمائے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی صحبت میں نہ رہتا 2 سال تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو پتہ چلا بڑے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی اصلاح کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم پہ عمل کرنے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ منسلک تھے۔